أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرات گرامی قدر میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی رحمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں رحمت کے معنی آتے ہیں ایسی چیز جس کے ذریعے سکون و اطمینان حاصل ہو، یا یوں کہہ لیجیے کہ رحمت کے معنی ہے راحت کے، رحمت کے معنی ہے عافیت کے، رحمت کے معنی ہے سکون و اطمینان کے۔ تو آپ علیہ السلام دنیا والوں کے لیے سکون و اطمینان کی چیز بن کے آئے، آپ علیہ السلام دنیا والوں کے لیے راحت و عافیت بن کے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل دنیا والوں کی یہ حالت تھی کہ ضلالت و گمراہی کا دورہ تھا، رشد و ہدایت دنیا کے اندر سے کافور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اگر ایک مزدور مزدوری کرتا تھا اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ شام تک زبردست طریقے سے مزدوری کرتا تھا لیکن کوئی اس کی مزدوری دلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی قاعدہ، ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ جس چیزوں سے اس کو مزدوری دلائی جا سکے، لیکن قربان جائیے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ آئے اور آپ نے دنیا والوں کو تعلیم دی اجیر اجرہ قبل ان یفارقہ کہ مزدور کی مزدوری ادا کر دی جائے قبل اس کے کہ اس کا پسینہ سوکھ جائے۔ تو میرے بھائیوں آپ علیہ السلام تمام چیزوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، آپ امیروں کے لیے بھی، آپ غریبوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، آپ مردوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، اور آپ تو ان کفار مکہ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی تھی، جو آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ رہا کرتے تھے، لیکن جس وقت مکہ فتح ہوا ہے آپ علیہ السلام فاتحانہ طور پر مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے سامنے وہ تمام کفار جو آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے وہ سب کے سب آپ علیہ السلام کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے وہ تمام لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی تھی، وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر کے بے ہوش کر دیا تھا، وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے موجود تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے موجود تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا تھا، وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے موجود تھے جنہوں نے مصعب ابن عمیر کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اور وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے موجود تھے جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر کے شہید کر دیا تھا۔ لیکن قربان جائیے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا آپ نے ایسے وقت میں بھی ان کفار کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات